قاری صاحب کی سوسائٹی میں پچھلے 12 سال سے بجلی غائب ہے اور لوگ چوری کی بجلی استعمال کر رہے ہیں۔ وہاں پر 2 مسجد بھی ہیں سوسائٹی کے اندر، مسجد میں بھی چوری کی بجلی استعمال ہو رہی ہے۔ اچھا مجھے یہ بتا دیں، پچھلے 12 سال سے آپ کہہ رہے ہیں بجلی ہے نہیں، وہاں پر لوگ استعمال کرتے ہیں تو چوری کے کنڈے ڈالے ہوئے ہیں۔ جو مسجد میں بجلی چوری ہو رہی ہے تو اس کا گناہ کس کے سر پر جائے گا؟ جو نمازی جانتے ہیں ان کی تو نماز بھی گئی، جو خطیب صاحب وہاں پہ جمعہ پڑھا رہے ہیں یا باقی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ آواز بلند کریں کہ یار میری نمازیں بھی ضائع نہ کرو، اپنی نمازیں بھی تباہ نہ کرو۔ روڈا والوں نے یہ کہا کہ آپ ہمیں اگر فردیں لا کے دیں اور باقی جو کاغذات ہیں وہ دیں تو 15 روپے اسکوائر فٹ ہوگا، وہ ہم آپ سے لیں گے تو ہم آپ کے مکان کا نقشہ پاس کریں گے، پھر لائٹ آپ کو ملے گی۔ ہم اس کے لیے بھی تیار ہو گئے، لیکن ہوا یہ کہ ایک گروپ ہے وہاں پہ، وہ جا کے ان کو ملا، انہوں نے کہا جی ہمارے پاس LDA کے کاغذات ہیں۔ جب روڈا والوں نے ان سے کاغذات مانگے تو ابھی تک انہوں نے کاغذات بھی نہیں۔ یہ کون سا گروپ ہے تھوڑا سا بتا؟ یہ وہیں پہ ایک بے نام سا گروپ ہے جو کہ یہ کہتا ہے کہ ہم کرنے نہیں دیتا، وہ نہیں یہ چاہتے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں، ہم آپ کو ووٹ دیتے ہیں اور ہماری حالت یہ کہ 600-700 گھر جو ہے وہ بجلی کے بغیر وہ چوری پر بجلی چلانے پر مجبور ہے۔ قاری صاحب کی سوسائٹی میں پچھلے 12 سال سے بجلی غائب ہے اور لوگ چوری کی بجلی استعمال کر رہے ہیں۔ وہاں پر 2 مسجد بھی ہیں سوسائٹی کے اندر، مسجد میں بھی چوری کی بجلی استعمال ہو رہی ہے، قاری صاحب کا کہنا ہے۔ لیکن اس میں جو مسجد کے اندر نماز پڑھنے والی عوام ہے اور جو مسجد کے امام ہیں ان کو کیا گناہ جاتا ہے؟ مطلب کہ بجلی اگر چوری کی استعمال کرتے ہیں مسجد میں، ظاہر سی بات ہے مجبوری ہے، بجلی ہے نہیں، گورنمنٹ کی غفلت ہے یا اداروں کی غفلت ہے یا پھر وہاں کے جو یعنی کہ بڑے ہیں ان کی غفلت ہے، کیا کہیں گے قاری صاحب؟ کون سی سوسائٹی ہے جہاں پر بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم؟ یہ سگیاں کلام وار نزد واٹر لینڈ رحمان سٹی فیز 4، اچھا یہ سگیاں پل کراس سوسائٹی تھی اور جو لوگ بیچنے والے تھے وہ بیچ کر وہاں سے 2016 یا 17 میں ہی کوچ کر گئے۔ یہ LDA سے رجسٹرڈ نہیں تھی؟ انہوں نے سب کو یہی جھانسا دیا تھا کہ ہم نے اس کو LDA سے پاس کروا رکھا ہے۔ لوگ ظاہر ہے طبیعت کے نہیں ہوتے، نہ اس دماغ کے ہوتے ہیں کہ بھئی ہمیں آپ کاغذات دکھائیں، پہلے ہم اس کی اپروول دیکھیں گے تو پھر جگہ لیں گے۔ ظاہر ہر بندہ اپنی جلدی میں ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یار جگہ لاہور کے قریب ہے، یہ آپ خریدیں، آپ کو یہاں پہ ایک تو جگہ کا ریٹ بڑھ جائے گا آپ کا، دوسرا یہ کہ لاہور میں آنے جانے کے لیے بھی آسانی رہے گی۔ اچھا مجھے یہ بتا دیں، پچھلے 12 سال سے آپ کہہ رہے ہیں بجلی ہے نہیں، وہاں پر لوگ استعمال کرتے ہیں تو چوری کے کنڈے ڈالے ہوئے ہیں اور مسجد میں بھی بجلی چوری ہو رہی ہے، تو مجھے یہ بتا دیں جو مسجد میں بجلی چوری ہو رہی ہے تو اس کا گناہ کس کے سر پر جائے گا؟ دیکھیں پہلے تو 11-12 سال یہ کام رہا، اب یہ سننے میں آیا ہے، بلکہ دیکھنے میں بھی آیا ہے کہ 100-150 کے قریب وہاں پہ میٹر لگے ہیں، تو ظاہر 1 میٹر وہاں سے جا رہا ہے، باقی ادھر ادھر سے لوگ بتاتے ہیں کہ بجلی ادھر ادھر سے بھی چلتی ہے، تو ظاہر ہے جو نمازی جانتے ہیں ان کی تو نماز بھی گئی، جو خطیب صاحب وہاں پہ جمعہ پڑھا رہے ہیں یا باقی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ آواز بلند کریں کہ یار میری نمازیں بھی ضائع نہ کرو، اپنی نمازیں بھی تباہ نہ کرو، تو انہوں نے بھی ابھی تک خاطر خواہ کوئی آواز نہیں اٹھائی۔ تو آواز اٹھاتے نہیں ہیں وہ لوگ، یا پھر اس کو کون دیکھے گا، مطلب ٹھیک کرے گا کون، یہ تھوڑا سا بتا دیکھیں اب ہم حضرت مولانا ریاض صاحب ہیں، قاری غلام فرید صاحب ہیں، میں ہوں، مولانا مفتی ہاشم صاحب ہیں، ہم نے دفتروں کے جو ہیں وہ چکر لگائے ہیں اس معاملے کو حل کروانے کے لیے۔ روڈا کے زیر اثر ہے وہ جگہ، روڈا والوں نے یہ کہا کہ آپ ہمیں اگر فردیں لا کے دیں اور باقی جو کاغذات ہیں وہ دیں تو 15 روپے اسکوائر فٹ ہوگا، وہ ہم آپ سے لیں گے تو ہم آپ کے مکان کا نقشہ پاس کریں گے، پھر لائٹ آپ کو ملے گی۔ ہم اس کے لیے بھی تیار ہو گئے، بس کسی طریقے ہمارا مستقبل جو ہے اپنے بچوں کا وہ بچ جائے، لیکن ہوا یہ کہ ایک گروپ ہے وہاں پہ، وہ جا کے ان کو ملا، انہوں نے کہا جی ہمارے پاس LDA کے کاغذات ہیں۔ جب روڈا والوں نے ان سے کاغذات مانگے تو ابھی تک انہوں نے کاغذات بھی نہیں۔ یہ کون سا گروپ ہے تھوڑا سا بتا؟ یہ وہیں پہ ایک بے نام سا گروپ ہے جو کہ یہ کہتا ہے کہ ہم کرنے نہیں دیتا، وہ نہیں یہ چاہتے، اس لیے نہیں چاہتے کہ کہیں یہاں کا معاملہ سلجھ نہ جائے اور جو ہم نے جگہ خریدنی ہے یا بیچنی ہے تو وہ نہ بند ہو جائے، لیکن میں وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ جن لوگوں کی ہم نے زندگیاں تباہ کر دیں، جو بچہ 12 سال کا تھا وہ 24 سال کا ہو گیا، جس بندے کی عمر 38 سال تھی وہ 50 سال کا ہو گیا، ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، وہ محض حرام کمانے کے چکر میں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ امیر و کبیر بن جائیں، یہاں پہ جو بیمار ہے، جو بوڑھا ہے یا جو نادار ہے وہ مرتا ہے تو مرے۔ آپ نے CM صاحبہ سے ملاقات کی ہے، اپلیکیشن وغیرہ؟ میں اب یہ ارادہ رکھتا ہوں کہ ایک بڑا سا بینر جو ہے نا جمبو سائز کا بنوا کے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے آگے جا کے بیٹھ جاؤں کہ آپ ہمیں یہ بتائیں، ہم آپ کو ووٹ دیتے ہیں اور ہماری حالت یہ کہ 600-700 گھر جو ہے
وہ بجلی کے بغیر وہ چوری پر بجلی چلانے پر مجبور ہے. سوسائٹی کے لوگوں کو پتہ ہے کہ یار یہ مسجد کے اندر بجلی چوری کی استعمال یہ امام کو پتہ ہے کہ مسجد کے اندر بجلی چوری استعمال ہو رہی ہے, اس کے باوجود کوئی آواز بلند نہیں کرتا. دیکھیں جی, لوگوں میں سارے تو نہیں, اکثریت ایسے لوگوں کی بھی جہاں تک میں نے محسوس کی ہے وہ اسی میں ہی شاید خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو یار ہمیں بل نہیں آ رہا, کام تو چل رہا ہے نا. یہ تو غلط ہے نا. تو یہ بھی چیزیں ہماری قوم میں پائی جاتی ہیں. بہرحال ان کو بھی چاہیے اپنے ضمیر کو زندہ کریں اور اس ضمیر سے پوچھیں کہ جو میں کر رہا ہوں کیا یہ ٹھیک ہے. یہ چوری کر کے میں اپنے بچوں کو جو بجلی دے رہا ہوں, یا جو لوگ وہاں پہ ذمہ دار ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں, کیا ان کو اپنی قبر کی فکر ہے یا کسی کی اذیت کی ان کو کوئی پرواہ ہے. میرے ساتھ یہ علامہ قاری صاحب بھی کھڑے ہیں ہمارے ساتھ, قدم بہ قدم ملا کے یہ چلتے ہیں. الحمدللہ. مریم صاحبہ سے کب ملاقات کریں گے؟ مطلب اپلیکیشن لکھ کے دی, آپ نے بتایا کوئی ڈسکس کیا ان کے سیکٹری سے کہ یہ ہمارا مسئلہ 12 سال سے چل رہا ہے؟ ان کے جو اب مشیر خاص ہیں میاں نعمان صاحب, ان سے 12 مرتبہ ملاقاتیں بھی کی ہیں. ان کو یہ گزارش بھی کی ہے کہ آپ مہربانی کریں. انہوں نے ہمیں بھیجا روڈا کی طرف کہ روڈا آپ کو NOC دے گا تو میں آپ کا کام کروا دوں گا. بذات خود ان کو میں نے اچھا بندہ پایا ہے اور مخلص آدمی ہیں. تو ہم نے ان کو یہ کہا کہ آپ وزیر اعلیٰ صاحبہ سے کہہ دیں کہ وہ روڈا کو کہیں کہ بھئی آپ وہاں جائیں, آپ کے یہ ایریے میں یہ جگہ آتی ہے تو آپ ان کو NOC دے دیں یا اسے ایک آبادی ڈکلیئر کر دیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس اذیت سے نکلیں اور ان کو لائٹ مل جائے پراپر طریقے. گرمی کا موسم ہے, اب گرمیاں سٹارٹ ہو گئی ہیں, بچے ہیں گھروں کے اندر, بچیاں ہیں, تو کس طرح رہ رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں جو حالت وہاں پہ یہ ہوئی کہ آپ کے پاس مہمان آ گئے نا, آپ کو پتہ کوئی نہیں کہ ابھی لائٹ جائے گی تو یہ کب آئے گی. پھر ہم نے وہاں جنریٹر چلا کے زندگی گزاری. جو مکان ہم نے بنایا وہ جنریٹر پر ہم نے پٹرول ڈال کے جنریٹر میں 50,000 روپے میں نے پٹرول کا جلا کے لگا کے اس کے بعد یہ مکان بنایا. یہی لوگوں کی حالت ہوئی. اب بھی پچھلے دنوں رینجر پڑی ہے, انہوں نے جا کے تاریں اتاری ہیں. اس میں پھر کئی لوگ جن کے میٹر نہیں لگے ہوئے وہ بیچارے اذیت میں آئے ہوئے ہیں, وہ پھر جنریٹر چلا کے اپنا گزارا کر رہے ہیں. اور جن کو میٹر مل رہے ہیں اور جو وہاں کے کرتا دھرتا بنے ہوئے ہیں, جنہیں اپنی قبر اور حشر کا کوئی فکر ہی نہیں, وہ اسی چکر میں کہ تم ہمیں میاں صاحب, چودھری صاحب, چیمہ صاحب, چٹھا صاحب کہتے رہو, ہمارے نام کا جھنڈا بلند رکھو. چکڑ چودھری. اور اندرون خانہ وہ کرتے کچھ بھی نہیں, اور جو کام کرتا ہے اس کی بھی وہ ٹانگیں کھینچتے ہیں کہ کہیں کام سیدھے طریقے سے. لو جی, اس طرح کے سوسائٹی کے اندر چکڑ چودھری زیادہ ہوتے ہیں. جو لوگ چکڑ چودھری کی تعریف کرتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ بس صرف اسی طرح چودھری کہہ کر جو ہے نا ہمیں پکارا کریں, لیکن چودھری ہونے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ عوام کا مسئلہ تو پہلے حل کریں. جو پچھلے 12 سال سے بجلی چوری ہو رہی ہے اور وہاں پہ بجلی نہیں ہے, سب سے بڑا مسئلہ ہے یہ بجلی کا. کیونکہ ہم لوگ پچھلے تقریباً 100 سال پیچھے چلے ہیں تو دیہاتوں والی زندگی گزاری جاتی ہے, یہ وہ مسئلہ ہے. تو سمجھ لیں کہ اب مریم نواز صاحبہ کی تصویر لگا کے, اور ان کا مطالبہ یہی ہے کہ CM صاحبہ کریں گے کہ پچھلے 12 سال سے میں وہاں رہ رہا ہوں, آپ 35-40 لاکھ کی ماہانہ بجلی کا آپ حساب لگائیں تو وہ اربوں روپے بنتے ہیں. بتائیں وہ کس کا نقصان ہوا؟ ہمارے ملک کا نقصان ہوا. بالکل ملک کا نقصان. اور جن لوگوں نے اذیت اٹھائی جو وہاں پہ رہ رہے ہیں وہ الگ, تو اس کا فائدہ کسی کو بھی نہیں ہے. ہم حکومت پنجاب سے یہ کہیں گے کہ جس ادارے کا بھی یہ کام ہے آپ ان کو یہ کہیں, مریم نواز صاحبہ کچھ کام کروا بھی رہی ہیں, سڑکیں بھی ہمارے ٹاؤن تک یہ لے گئی ہیں. تو ہماری جو بنیادی ضرورت ہے, ہم یہ چاہیں گے کہ ظاہر نون لیگ کی حکومت پنجاب میں بھی ہے, وفاق میں بھی ہے, تو آپ کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ چاہیں تو یہ حل کروا سکتے ہیں. اپنی لڑائیوں سے تھوڑی سی فرصت نکال کر کے آپ 600-700 گھر جو وہاں پہ اذیت ناک زندگی گزار رہے ہیں ان کے بھی آپ جو ہے وہ داد رسی کریں اور ان کا یہ مسئلہ. ناظرین, اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ مریم صاحبہ تک یہ ویڈیو پہنچے, اور جو مسجدوں کے اندر بجلی چوری استعمال ہو رہی ہے اس گناہوں سے جو ہے نا وہ لوگ بچ جائیں, امام صاحب بھی بچ جائیں, اور ان سوسائٹی کو بجلی ملے, میٹر لگیں تاکہ وہ اپنے آرام کے ساتھ یا تسلی کے ساتھ جو ہے نا ہر مہینے بعد وہ بل ادا کر سکیں. اللہ حافظ.